آج کا دن بہت افسوس کا دن ہے پاکستان میں. بے شک ایک اور دن ابھرا ہے، ایک اور صبح ہوئی ہے، جبکہ آگے جھگڑے کا دن ہے. جو حکومت وقت ہے اس کے خلاف بات ہوگی اور اس کو گھر جانے کا کہا جائے گا. اور اب آپ نے تو سن لیا ہے پی ڈی ایم کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. ہمارا کام ہے کہ آپ کو دکھائیں یہاں کی صورتحال. آ کے کرونا کے دنوں میں ایسا جلسہ کرنا بہت افسوسناک بات ہے اور غیر ذمہ دارانہ بات ہے. لیکن اس پر بھی بات ہو جائے کہ آخرکار یہ حالات بنے کیوں. نہ جانے کس نے پرائم منسٹر عمران خان، جو کہ یقیناً دل سے بہت ہی زیادہ محب وطن ہیں، یقیناً ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، یقیناً ایماندار ہیں، نہ جانے کس نے ان کو یہ بتا دیا تھا اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو آپ سب سے لڑائی جھگڑے کریں، آپ سب سے بوائیکاٹ کر لیں. آپ بجائے کہ بات چیت کرتے رہیں. جو اہم مسئلے مسائل تھے، چاہے گلگت بلتستان تھا، چاہے کشمیر تھا، چاہے دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تاریخ انسانی کا جو حال میں ایک چیلنج سب سے بڑا آیا ہے پوری دنیا کو، کرونا کا، اس پر بھی بات نہیں کی. بلاول بھٹو نے کہا آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ساتھ ہم آپ کی رہبری میں چلیں گے. لیکن کسی نے یہ بتا دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ لڑائی ہی سب سے بڑی پالیسی ہے. سب کو برا بھلا کہیں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، جیب کترے کہیں. یہ کام تو کرنے کا تھا اداروں کا. آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، آپ اداروں کو ان کو کمپیٹنٹ بنائیں. ایسے ادارے نہیں جس کو ہر ایک کو سپریم کورٹ برا بھلا کہے. آپ ادارے اچھے بنائیں، طاقتور بناتے اور پھر ان کو کام کرنے دیتے اپنا. احتساب تو سب چاہتے ہیں. احتساب کی جو سیاست ہے وہ سب اس سے واقف ہیں، لیکن اس کی جو سیاست ہے اس کو آپ نے سب کو امید تھی کہ آپ تو یہ نہیں کریں گے، آپ تو بڑے مختلف ہیں، جنون کریں گے احتساب. لیکن یہ نہیں ہوا. نہ ادارے ٹھیک ہوئے، نہ احتساب ایسا ہوا، اور آپ نے سب سے لڑائی کی. مسئلے بڑے تھے لیکن ان پر کتنا فوکس رہا، اور اس کی بجائے جو ماحول بنانے کی ضرورت تھی، جس ماحول میں مشکل وقت سے گزرنے کے لیے ایک ہم آہنگی ہوتی. پوری طریقے سے تو نہیں ہو سکتی سیاست میں، جمہوریت میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور یقیناً جب احتساب کا عمل ہوتا، لیکن احتساب کے عمل کی شرط یہ تھی کہ وہ جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ کرتے اور وہ کمپیٹنٹ کرتے. لیکن جس طریقے سے پرائم منسٹر کو جو بھی رائے دی گئی یا ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ یہ لڑائی جھگڑے میں پڑھنا، سب سے کٹی کرنا، بات نہ کرنا، یہ بہت ایک افسوسناک عمل ایک رہا ہے، جس نے حالات کی بگاڑ آج کے دن تک لے کے آئے ہیں. پرائم منسٹر جس نیت سے نکلے ہیں، اور بے شک ابھی بھی نیت ان کی یہی کہ ملک کو بہتر کرنا ہے اس میں، اور ایماندار پرائم منسٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے سیاست کی گئی ہے، اور سیاست ایسی جس میں کہ سیاسی جماعتوں سے کٹی، اوروں سے لڑائی جھگڑا، نفرت، اور یہ سمجھنا کہ اس اپروچ کے ساتھ، اس جارحانہ اپروچ کے ساتھ ملک میں امن رہے گا اور ریفارم ہوگا، یہ بنیادی طور پہ ممکن نہیں ہے. جارحانہ اپروچ ہوتی ہے جب اگر آپ ایک انقلاب لے کے آئیں جہاں سب کو قتل و غارت ختم کریں اور پھر ایک نئی فصل اگائیں. یہاں تو جو صورتحال ہے اس کو ہی بہتر بنانا ہے، یقیناً بہتر بنانا ہے. اداروں کو بتانے دیں کون چور ہے، اداروں کو لے جانے دیں چوروں کو جیل میں، چاہے ہم ہیں، چاہے کوئی اور ہے، چاہے سیاستدان جو بھی ہیں. لیکن سیاستدانوں کے پاس کوئی جگہ نہ چھوڑنا، ان کو دیوار سے لگا دینا، ان سے بات نہ کرنا، اپوزیشن کے آفر پر ان کو اس کو رد کرنا، یہ بہت افسوسناک عمل رہا ہے. اب آج لوگ تو نکلیں گے ان کے لیے، پہلے بھی نکلے ہیں تمام جلسوں میں پی ڈی ایم کے لیے، لوگوں نے ووٹ دیے، لوگ نکلیں گے بھی. اور مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی سے بھی پریشان ہیں. پرائم منسٹر نے یہ حالات جو یہاں تک
ایک رویے کی وجہ سے بھی آئے ہیں، اور خدا پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔